مغفرت کی طرف جلدی کرو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف دوڑو، اور جو وعدہ تم أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ کے ذریعے جو تم نے وعدہ کیا تھا یوم میثاق، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس وعدے کو تازہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگ لو، اور فرمایا الندامت ہو، جو توبہ ہے توبہ تو ندامت ہو، توبہ نام ہے ندامت کا، جب تمہارے آنسو بہ جائیں، جب تم توبہ کر لو، جب گناہ سے باز آنے کا پکا ارادہ کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن مجید فرماتا ہے جب تم نے توبہ کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، تم یہ ارادہ کر چکے ہو کہ ہم اپنی زندگی جو ضائع کر چکے وہ کر چکے، اس کے بعد ہم زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی، ہم زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، یاد الہی میں بسر کرنا چاہتے ہیں، بندگی الہی میں بسر کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں بسر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں بسر کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بسر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤکا، اے میرے حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیری بارگاہ میں آ جائیں، رسول کی بارگاہ میں آ جائیں، سید الانبیاء کی بارگاہ میں آ جائیں، اس محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں جو مسجد اقصیٰ میں انبیاء کا امام ہے، جو بیت المعمور میں فرشتوں کا امام ہے، جو صبح قیامت کو جدھر اشارہ کرتا چلا جائے گا، بخشش کے دریا ادھر ہی رواں ہوتے چلے جائیں گے، اس رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ جسے یہ میں نے شان عطا فرمائی ہے، خیرت بین ان یدخل بسم امتی الجنۃ وبین شفاعہ، محبوب فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا میں آدھی امت کو جنت میں یہ لے جاؤں یا شفاعت کا حق لے لوں، لیکن میں نے شفاعت کا حق لے لیا، آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی، اور صبح قیامت کو پریشانی کے عالم میں کوئی یہ پکارتا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، تو میں معاہدہ کر چکا ہوتا، میں کچھ کہہ نہ سکتا، مگر میں نے شفاعت کا حق لے لیا ہے، شفاعت کا حق لے لیا ہے، سفارش کا حق لے لیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ لِأَنَّهَا أَعَمُّ، کیونکہ شفاعت کے اندر عموم پایا جاتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، آدھی امت کی یا نصف امت کی، ثلث امت کی کوئی قید نہیں ہے، اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے، میں جتنی چاہوں گا شفاعت کرتا رہوں گا، جتنی چاہوں گا اللہ کی بارگاہ میں گناہگاروں کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا۔ أَتَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ تقوی والوں کے لیے دیا گیا ہے، شک زندگاروں کے لیے میں نے اختیار لیا ہے؟ فرمایا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ، یہ تو میں نے گناہگاروں کے لیے اختیار لیا۔ تو رسول معظم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پکڑو، ظاہری حیات کو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج تو کیا میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روضہ انور کی زیارت کی، میری شفاعت اس کے لیے ثابت ہو گئی۔ فرمایا بعد الوصال، جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ ایسی ہے جیسے ظاہری حیات میں اس نے میرا دیدار کیا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جو حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں، مقام ملتزم سے چمٹ کر دعائیں مانگتے ہیں، عرفات میں حاضری دیتے ہیں، اور پھر وہ منظر یاد آ جاتا ہے جس والا حضرت نے فرمایا کتنے ہی لوگ حج کر کے واپس آ رہے ہیں، روزہ رسول کی بارگاہ کی طرف حاضر نہیں ہو رہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسجد نبوی کا ارادہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ انور کی نیت نہ کرو، مگر امام ابو البقاء مکی رحمت اللہ علیہ 40 سال تک جو مکہ میں درس حدیث دیتے رہے، 8ویں صدی ہجری کے بزرگ فرماتے ہیں تم کہتے ہو ہم مسجد نبوی کا تصور کریں مگر نبی کا تصور نہ کریں، ہم مسجد نبوی کی نیت کریں، روزہ رسول کی نیت نہ کریں۔ فرماتے ہیں لا ينفق تصورہ، لا ينفق، کہ محبوب کا تصور
مسجد نبوی سے جدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس در و دیوار کا تو قصد کیا جائے مگر جو وہاں محبوب آرام فرما ہے اس کا قصد نہ کیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے جب قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جاؤ کا جب جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن اے رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عصر حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز کے ساتھ اولیاء کرام کے مزارات پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو روکا جا رہا ہے کہ ان اولیاء کی جانب متوجہ نہ ہونا، اولیاء کی طرف نہ جانا، ان کی قبور پر حاضری نہ دینا. انہیں کیا خبر کہ وہ اولیاء اللہ تو وہ ہیں جن کے سینے عشق رسول سے روشن ہیں، جن کی زندگی اسوہ رسول کی عملی تفسیر نظر آتی ہے، جن کی زندگی یوں گزری ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں گزر جاتی ہیں کبھی قیام کی حالت میں کبھی سجود کی حالت میں. ان کی زندگیاں کیسی ہیں؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں. یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 برس تک ہر رات میں پورے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. قیام میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور یہ قرآن حفظ ہو رہا ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وہ ذکر کر کے زیر زمین لیٹ گئے ہیں اور زمین سے لے کر عرش اولا کی بلندیوں تک آپ ان کا ذکر ہو رہا ہے. لاکھوں افراد ہیں جو ان کی جانب جا رہے ہیں، وہاں حاضری دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، درود و سلام کی کثرت ہو رہی ہے. بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اب زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر 35 PhD کی ڈگریاں حاصل کی جا چکی ہیں. دلی یونیورسٹی سے لے کر امریکہ کی یونیورسٹیوں تک آپ پر PhD ہو رہی ہے. جب آپ دنیا سے گئے مخالفتوں کا انبار تھا مگر وہ زیر زمین چلے گئے. فاذکرونی اذکرکم کی یاد تازہ ہو رہی ہے. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. انہوں نے ساری زندگی عشق رسول میں بسر کی، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے بسر کی. اب صبح قیامت تک ان کا نام زندہ جاوید ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں ان مزارات پر نہ جاؤ اور بم بلاسٹ کر کے حملے کر کے وہ لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں. انہیں کیا خبر کہ سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں، فرماتی ہے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر بیٹھا ہوا اعتکاف میں تھا. رات کو سویا تو میں نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں پایا اور باب بنی شیبہ سے میں نے دیکھا دونوں جہانوں کے سردار باہر تشریف لا رہے ہیں. چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، انوار و تجلیات کو دیکھا، میری کیفیت بدل گئی اور میں نے دل میں سوچا کہ حضور نے ایک بوڑھے شخص کو جو اپنے ید اللہ کے ہاتھ کا سہارا کیا ہوا ہے، یہ کون شخص ہے؟ جب میں سوچنے لگ گیا یہ کون شخص ہے تو میرے آقا اس عالم خواب میں بھی میرے دل کے خیال سے مطلع ہو گئے. فرمایا علی حجویری یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ. تو جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فقہ حنفی کے مسائل لاکھوں جنہوں نے بیان کیے اور صبح قیامت تک ہم فقہ حنفی پر جس انداز میں عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فقہ حنفی پر عمل کرتے ہوئے سارے جو ہے فرائض پر عمل کر رہے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ میں سمجھ گیا جو نبوت کے سہارے چل رہے ہیں وہ غلطی